أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی 3 آیات ہیں. آیت نمبر 9، 10، 11. ان تینوں ہی آیات میں منافقین کا کردار، منافقین کی صفات بیان ہوئی ہیں. کل کے درس کی جو شروع کی آیت تھی، بلکہ کل کا درس تو ایک ہی آیت پر ہوا، تو اس میں منافقین کی پہلی اور بنیادی صفت بیان ہوئی تھی کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں، جو کہتے تو ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن وما هم بمؤمنین، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے. تو صاف یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قول و فعل کا تضاد تھا. جو کہتے تھے وہ نہیں کرتے تھے. تو یہیں سے منافقین کا ایک طرح سے کردار شروع ہوتا ہے. اور جب کسی کی زندگی میں یہ طرز عمل آ جاتا ہے، کہنی اور کتنی کا فرق، تو پھر اس کی زندگی میں ہر طرح کی برائیاں آ جاتی ہے. چنانچہ منافقین کی جو تاریخ ہے اور منافقین کا جو کردار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس طرح کا معاشرے میں کردار تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک مسلم معاشرے میں ہمیں یہ کردار پورے طور پر دیکھنے کو ملتا ہے. اور قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ مختلف مقامات پر ان کا کردار اسی لیے بیان ہوا ہے کہ مومنین مخلصین بھی اس کردار کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچے پرکھے کہ کہیں یہ صفات تو ہمارے اندر نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جن کے اندر یہ موجود ہے تو ان کے متعلق کوئی وہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہمارے سچے اور پکے دوست ہو سکتے ہیں یا سچے پکے مخلص ہو سکتے ہیں. یہ کردار والے نہیں ہو سکتے سچے اور پکے. اور احادیث کے ذریعے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے کردار کو، ان کی علامتوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ منافقین کی 4 علامتیں ہیں کردار کے لحاظ سے، اور ہے تو وہ 4 علامتیں لیکن بے شمار اس میں عادتیں آ جاتی ہیں. علامت المنافق 4 اذا وعد اخلف. پہلی علامت جو حدیث میں بیان کی گئی کہ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. اور ایک طرح سے یہ ایمان یہ بھی ایک وعدہ ہی ہے، یہ بھی ایک عہد ہے. تو گویا کہ اللہ سے وہ عہد کرتے تو اسے پورا نہیں کرتے، انسانوں سے عہد کرتے تو اسے پورا نہیں کرتے. اور دوسری صفت، دوسری علامت وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے.
جو نعمتیں اللہ کی طرف سے حاصل ہے وہ بھی امانت ہے ہمارے پاس، انسانوں کے جو حقوق ہے ہم پر وہ بھی امانت ہے ہمارے پاس۔ تو یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ خیانت کرتے ہیں۔ انسان کو جو کچھ حاصل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ پھر بندوں نے کوئی چیز ان کے پاس رکھی یا کوئی ان پر حق نکلتا ہے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اور وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب یہ ایک عادت نہیں رہی، بے شمار بری عادتیں اس میں آ سکتی ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب بحث و مباحثہ کرے کسی معاملے میں حجت ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے تو گالیاں بکے۔ پھر حدیث کے آخر میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جس کے اندر یہ 4 صفات موجود ہے، کانا منافقن خالصن، وہ خالص منافق ہوں گا، یعنی نرا منافق ہوں گا، یعنی ایمان کا اس میں شائبہ بھی نہیں ہوگا۔ اور جس کے اندر جس حیثیت سے یہ صفت ہوں گی اس حیثیت سے وہ منافق ہوں گا۔ اب اس کو ہم تقسیم کریں تو گویا کہ یہ 4 صفات میں سے ایک صفت ہے کسی کی زندگی میں وعدے کی خلاف ورزی کی صفت ہے، باقی تمام چیزیں اس کی زندگی میں ہیں۔ امانت میں خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، گالیاں نہیں دکھتا، لیکن وعدے کو پورا نہیں کرتا تو پھر بھی 25% منافق۔ اور اگر خیانت بھی کرتا ہے تو پھر 50% منافق ہو گیا، اور جھوٹ بھی بولتا ہے تو پھر 75% منافق، اور پھر گالیاں بھی دیتا ہے تو پھر 100% منافق۔ پرسنٹیج میں یہی اس کا تناسب نکلے گا۔ اب اس حوالے سے ہر مومن کو، ہر مسلم کو جائزہ لینا چاہیے۔ صحابہ کرام جن کو جنت کی خوشخبری بشارت دے دی گئی تھی وہ بھی نفاق سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ کفر سے بچنا، کفر سے دور رہنا تو آسان ہے، لیکن نفاق سے بچنا، نفاق سے دور رہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یعنی چونکہ ایمان والوں سے اس کا تعلق ہے، سچے پکے جو مخلص ہے، مومن ہے، تو وہ بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور پکے جو کافر ہے، سچے پکے کافر ہی کہہ لیجئے کہ کفر میں جو سچے ہوتے، جو کہتے وہی کرتے ہیں، تو ان سے دور رہنا، ان سے بچنا بھی آسان ہے۔ لیکن جو مذبذب ہے کہ جس طرح سے دوستی کا دم بھر کر دشمنی کرے، دھوکہ دے، تو اس کے دھوکے سے بچنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اسی طرح سے مومن رہتے ہوئے، مسلم رہتے ہوئے نفاق سے بچنا بھی بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، وہ متقین کی 6 صفات موجود ہے، تو پھر اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ نفاق سے وہ دور رہے گا۔ لیکن پھر بھی ہر ایک کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ صحابہ اکرام جب ڈرتے تھے تو ہم تو صحابہ اکرام سے نیک نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر جیسا شخص، حضرت حذیفہ ایک صحابی رسول ہے، اور ان کے متعلق مشہور ہے کہ یہ وہ صحابی ہے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، رازدار صحابی ان کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر ان سے پوچھتے کہ میں یہ نہیں کہ میرا تقاضا یہ نہیں کہ آپ تمام منافق کے نام مجھ کو بتائیے، لیکن صرف یہ بتائیں میرا تو نام اس میں نہیں ہے۔ جبکہ حضرت عمر وہ ہے کہ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری اور بشارت دی، اور یہاں تک فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لیکن ان کو اس کا اتنا ڈر تھا کہ اطمینانی کیفیت جو ہوتی ہے کہ اب ہم تو بہت اچھے ہو گئے، سچے ہو گئے، جنت ہم کو مل گئی، یہ ایمانی کیفیت نہیں ہے، یہ غیر ایمانی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اس لیے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیز ہے کہ ایک طرف اللہ سے بخشش کی امید بھی ہو، لیکن وہ امید عمل کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، بیجا نہیں، ورنہ بیجا امیدیں جو کرتے تھے ان کے متعلق کہا گیا کہ یہ تو ظنی لوگ، گمانی لوگ ہیں، یہ یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لیکن ظن اور گمان سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اور دوسرے طرف اللہ کا ڈر بھی ہو سکتا ہے اللہ مجھے پکڑ لے، مجھے عذاب دے۔ تو یہاں منافقین کا جو کردار بیان ہوا ہے تو کہا گیا کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی یہ طرز عمل اختیار کر کے کہ ظاہری لحاظ سے
وہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے، اسلام قبول کر لے، تو ان کا یہ گمان تھا کہ پھر ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے تو ڈھال بنا لیا نا، کہ بعد میں اللہ والے ہیں ہم، ایمان والوں کے بھی ہم شہید ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ایمان والے ہم کو کافر تو نہیں سمجھیں گے، اپنا بھائی سمجھیں گے، لیکن اللہ تو غیب کا جاننے والا ہے، تو اللہ کو کیا دھوکہ دے سکتے ہیں، اور ایمان والوں کو وہ کیا دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کے رسول کو کیا دھوکہ دیں گے۔ بعد میں تو کچھ جب وہی کا سلسلہ بند ہوا تو کچھ ان کی سازشوں سے امت کو نقصان پہنچا، مسلمانوں کو نقصان پہنچا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے تو وہی کا سلسلہ جاری تھا۔ جب کوئی تدبیر کرتے، سازش کرتے، خفیہ منصوبہ بناتے تو وہی کے ذریعے سے اس کی اطلاع دے دی جاتی۔ مدینہ میں مسجد تک انہوں نے بنائی تھی، لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں ملی، لیکن کو کامیابی نہیں ملی اس لیے کہ وہی جاری تھی، تو پھر بعد میں مسجد ان کی توڑوا دی گئی، اللہ کے وسلم نے توڑوا دی وہ مسجد زرار جس کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ دھوکہ دینے کا جو نقصان ہونے والا ہے وہ اللہ کو ہونے والا نہیں ہے، ایمان والوں کو پہنچنے والا نہیں ہے، اور دنیا میں کچھ اگر نقصان پہنچے بھی ان کی تدبیر و سازشوں سے تو وہ تو اجر ثواب کا ذریعہ ہے، وہ ایمان والوں کے حق میں نقصان نہیں ہے، لیکن دراصل یہ برا کردار اختیار کر کے، برا راستہ اختیار کر کے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے مطلب اپنے آپ کو ہی نقصان کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کے وہ اس کے غضب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں یہ رویے سے۔ وما یشعرون، لیکن وہ سمجھتے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت اچھا اور آسان راستہ اختیار کر لیا، بہت اچھا راستہ ہم کو کہ ایک طرف آزمائش جان و مال کی قربانی سے بچنے کا راستہ ہم کو مل گیا، ورنہ سچے پکے ہم اگر مسلم ہو جاتے تو پھر جان بھی دینی پڑیں گی، مال دینا پڑے گا، مصیبتیں پریشانیاں برداشت کرنی پڑیں گی دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، تو اس کا راستہ یہی ہے کہ جن کی طرف سے آ رہی مصیبتیں پریشانیاں ان سے ہم جا کر کے ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، وہ کیوں ستائیں گے ہم۔ پھر ایمان والوں جو مفادات وابستہ ہے ہمارے، ان سے ہم کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، اس لیے کہ دل کی بیماری والا تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت پیش سے کفر میں، دل کی بھی کسی کو اگر وہ جس کو جسمانی یا دل کا مرض لاحق ہو گیا، دل میں کوئی پھوڑا ہو گیا تو اس کو تو بستر پر پڑنا پڑے گا، تو یہ اس طرح کی بیماری کا تذکرہ نہیں ہے، وہ عقیدے کی سوچ کی بیماری، غلط سوچ، اسی کا نام بیماری ہے۔ فی اور وہ دل، چونکہ دل اصل انسان کا مرکزی عنصر ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دل یہ انسانی جسم کا بادشاہ ہے، وہاں سے جو آرڈر آتا ہے، آنکھ کو جو آرڈر ملتا ہے، کان کو جو حکم ملتا ہے، زبان کو جو حکم ملتا ہے، ہاتھ اور پیر کو، تو یہ تمام اعضاء اس کے تابع رہتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے سب سے پہلے اسی عضو کی اور اسی سردار کی اصلاح کی کوشش کی کہ سب سے پہلے تم اپنے اس سردار کو صحیح اور درست کر لو، تمہارے اندر کا جو قائد ہے، تمہارے اندر کا جو امام ہے، تو اس امام کو، اس قائد کو، معلم کو صحیح درست کر لو، تو پھر وہ جدھر بھی لے جائے گا تو صحیح راستے پر لے جائے گا۔ لیکن وہی اگر صحیح نہیں ہوا تو لاکھ پھر آنکھوں کو درست کرنے کی تم کوشش کرو، زبان کو، لیکن یہ سب تابع ہیں اس کے۔ اب ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ادارے کا سربراہ یعنی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہی غلط ہے، اور اس نے تہیہ کر لیا کہ بچوں کو پڑھانا نہیں ہے، بچوں کا نقصان کرنا ہے، لیکن اسی ادارے میں ایک ایسا مخلص استاد ہے سچا کہ جس کی پوری کوشش یہ ہے کہ بچوں کو اچھا پڑھائے اور ان کو فائدہ پہنچائے، اس نے اکیلے نہیں سوچا، لیکن ہیڈ ماسٹر نے طے کر لیا کہ نہیں، بچوں کو پڑھانا نہیں ہے، تو یہ جو نیچے کا جو استاد ہے اسے کامیابی نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ تو تابع ہے نا اس کے،
فرض بنانے کے بعد بھی وہ نہیں کر سکتا. تو یہی معاملہ ہمارے جسم کے پورے اعضاء کا ہے. اس لیے اسلام سب سے پہلے اسی عضو کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. تطہیر قلب جس کا آپ نام کہہ سکتے ہیں، وہ یزکیہم، دل کی پاکی صفائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے اندرون کو پاک اور صاف کرتے ہیں. تو ان کے دل گندے ہو گئے تھے، ان کے دل گندے تھے. فی قلوبہم مرض، وہی دلوں کی گندگی بیماری سے تشبیہ دی گئی. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ بھی بے نیاز ہے. جو یہ اپنے غلط عقیدہ اختیار کرتے، غلط سوچ اختیار کرتے، تو اللہ زبردستی ان کو نہیں منواتا، اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا، کم نہیں کیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، دردناک عذاب. جہاں پر کافروں کو تذکرہ آیا تھا تو اس کے اخیر میں کہا گا تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور یہاں کے تذکرے میں بات آئیں گی، یہاں کے منافقین کے تذکرے میں بات آئی، ان کے لیے دردناک عذاب، دکھ دینے والا عذاب ہے دونوں کو بھی. لیکن یہ کیفیت کا فرق ہے. دوسرے مقام پر اس کو واضح کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ عذاب ان کو دیا جائے گا. ایک مثال کے ذریعے سے اس فرق کو جو سمجھا جا سکتا ہے کچھ حد تک، پورے حد تک نہیں. ایک شخص ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے یا کسی کا کوئی دشمن ہے، اور دشمن اس کو قابو میں کر لے اور اس کو ذبح کر ڈالے، یعنی چھری سے اس کو ذبح کر ڈالے. تو تکلیف تو اس کو ہوگی، لیکن بہرحال ذبح ہو گئے. لیکن ایک دوسرا ہے کہ وہ ذبح نہیں کر رہا، وہ مارتا نہیں، اس نے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اس کو وہ پتھر سے مار رہا یا لکڑی سے، اور اس وقت تو جب تک یہ جان نہیں نکلتی تب تک مارے گا. تب اگر وہ اس کو چھری سے ذبح کر دیتا تو 1 منٹ میں 2 منٹ میں اس کی تکلیف ختم ہو جاتی اور وہ مر جاتا. لیکن اس کو پتھر سے ٹھیس رہا ہے، لکڑی سے اس کو مار رہا، تو تکلیف کس کی زیادہ ہوں گی؟ تکلیف اس میں زیادہ ہوں گی. حالانکہ وہاں تو موت نہیں کسی کو بھی، کافروں کو بھی، منافقوں کو بھی نہیں. لیکن شاید یہ عذاب کی یہ نوعیت کا فرق ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے یہ روش اختیار اس لیے کی تھی کہ ہم کو فائدہ ملے، یعنی اس سے ہم کو فائدہ ملے. تو اللہ تو انتقام لینے والا ہے، تو یہی رویہ، یہی عادت ان کے لیے زیادہ نقصان کا ذریعہ بنے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے نہیں فی قلوبہم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے. حالانکہ زبان سے وہ کہتے تھے لیکن چونکہ عمل اس کے ساتھ نہیں تھا تو اللہ نے ان کے اسی رویے کو کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو گویا کہ دل سے جب تک کہ کوئی بات نہ کرے اس وقت تک اس کا اعتبار نہیں ہوتا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو قالوا انما نحن مسلمون، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں. آج کی دنیا میں یہ تقسیم ہے مسلمانوں میں، باطل نے، بلکہ انہیں شاید ایسا لگتا ہے کہ قرآن کو ہم سے وہ زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن کائے کے لیے پڑھتے ہیں؟ ہم کو اسلام کو دبانا آسان ہو جائے. یہ منافقین نے راستہ اختیار کیا تھا اسلام کو دبانے کا، تو منافقین ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہے. تو منافقین کا کردار ہم زیادہ سے زیادہ پیدا کریں گے مسلمانوں میں تو ہم کو فائدہ پہنچے گا. تو جو دنیا کے سیاسی حالات سے واقف ہے، ملک کے سیاسی حالات سے واقف ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں. مسلمانوں نے بھی اپنے لیے یہی اصطلاح اختیار کر رکھی ہوئی، اور باطل پرستوں نے یہی اصطلاح ان کو دی ہے. ان مسلمانوں کو جو ان کے حامی حاملاتے تو کہتے کہ یہ اصلاح پسند مسلمان، اور یہ اصلاح پسند نہیں ہے، یعنی اصلاح پسند ہے. تو یہی منافقین کے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو قالوا انما نحن مصلحون، تو ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آج بھی مسلم جو حکمراں ہیں دنیا مسلم ممالک میں، جو سیاست پر فائز ہے، تو جو کچھ وہ ظلم کر رہے ہیں
جو کچھ بمباری کر رہے ہیں، جیلوں میں ڈال رہے ہیں حق پرستوں کو، اسلام پسندوں کو، تو یہی دعوے کے ساتھ کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ امریکہ نے جو بمباری کی اور اس کا جو ساتھ دیا حامد کرزئی نے اور مشرف نے اور نواز شریف بھی اور جہاں کہیں بھی حسینہ واجد، تو ان کے پاس یہی دعویٰ ہے، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ لیکن قیامت تک یہ بتلا دیا گیا کہ جو کہتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر اعتماد کر لیا جائے، اور یہ اصل دعویٰ انہی کا رہے گا جو اصل فسادی رہیں گے، اصل جو ظلم و ستم کرنے والے رہیں گے، تو ان کا یہ اقرار رہے گا، دعویٰ رہے گا۔ پھر اللہ نے ان کے متعلق جو فیصلہ سنایا، اس کے بعد کی آیت میں انشاءاللہ کل کے درس میں وہ پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے کردار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مومنین مخلصین کا کردار کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت